میرے عزیز بھائیو، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی میرا نام کاٹ دو، جہاں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ وہاں کاٹ کر لکھ دیا جائے محمد بن عبداللہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ کاغذ پکڑا، اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کر اس نام کو خود کاٹ دیا اور محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ میں یہاں پر ایک بڑا عجیب نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اگر فرض کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کا نام مبارک خود کاٹ دیتے تو دشمن کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، اس لیے علی کی مرضی ہے محمد رسول اللہ لکھیں یا محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا مٹا کر یہ ثابت کر دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا حرف آخر نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہ ہو سکے۔ اصل میں حرف آخر نبی کی بات ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ لکھیں چاہے وہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اور اگر کوئی یہاں پر ایمان کا کمزور یہ اعتراض کر دے کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے اتنا پیار تھا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا نام مبارک کاٹا تھا تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نبی کو روک دیتے، تو میں اس ایمان کے کمزور کو جواب دیتا ہوں کہ یہی تو علی رضی اللہ عنہ کا امتحان تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ محمد کاٹنے کا حکم دیا تو محبت کا تقاضا یہی تھا کہ محمد رسول اللہ کو نہ کاٹا جاتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کاٹ رہے تھے تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ وہاں نہ بولا جاتا۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں جہاں پر ہر لحاظ سے علی رضی اللہ عنہ کی شان نظر آتی ہے لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جن کی آنکھوں میں تاب نظارہ نہ ہو ان کو جلوہ دکھانے کا کیا فائدہ۔